یہ جو آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ پارٹ 1 بنایا تھا اور یہ ویڈیو پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ یاری صاحب خاموش رہے، مولوی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پر لعنت کریں، پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر لعنت کریں۔ مولوی نے نہیں لعنت کری۔ پھر مولوی سے یہ بھی کہا گیا کہ باغ فدق کے معاملے میں پاک سیدہ سلام اللہ علیہا حق پر تھی، لیکن مولوی نے کہا کہ نہیں، وہ خطا پر تھیں، توبہ نعوذ باللہ۔ اور مولوی جلالی جو ہے، پاکستان میں رہتا کوئی بندہ مولوی جلالی، اس کا ریفرنس دیا کہ وہ جو ہے نا اس نے صحیح کہا ہے اور یہ اور وہ۔ لیکن ابھی دوسرے پارٹ میں اللہ یاری صاحب جو ہے نا وہ ریفرنس پیش کریں گے، بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے باغ فتح کے معاملے میں، اور سنی عقیدہ کیا کہتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پارٹ 1 بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن پارٹ 2 اس سے بھی زیادہ، تو یہ پارٹ 1 لازمی دیکھیے گا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پارٹ 2 کا۔ بسم اللہ۔ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں خطا اجتہادی تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ شیخ صاحب، روح صاحب، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے یا نہیں فرماتے تھے خطا اجتہادی؟ آپ لوگوں کو کیا عقیدہ؟ انبیاء کے لیے خطا اجتہادی ہوا ہے، اب مانا جاتا ہے میں نے انبیاء کے لیے نہیں پوچھا، چلیں انبیاء بھی خطا کرتے تھے، انبیاء کی عصمت بھی چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خطا اجتہادی کرتے تھے؟ خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر انبیاء کے لیے یہ ہوا او بھائی جو بھی مطلب ہے مجھے بتاؤ، کیا خاتم الانبیاء دیکھیں میں جنت غیر انبیاء ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھے میرے سوال کا جواب دینا روح صاحب۔ حضرت خاتم اور بھائی آپ بات پتہ چلے کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء خطا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کی عصمت چلی گئی۔ چلیں یہ بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے؟ جواب نہیں دے گا بھائی۔ انبیاء کے لیے ہے تو پتہ چلا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شخص کیا نہیں مانتا، معصوم نہیں مانتا، وہ بھی خطا کرتے تھے، وہ بھی خطا کار تھے۔ دوبارہ پوچھتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو فرصت دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں۔ شیخ ایک منٹ شیخ، ہاں بھائی وہ کیسے معصوم ہے؟ خطا کرتے تھے بھائی، خطا کار معصوم ہوتا ہے؟ چلے ہاں بھائی، خطا کار معصوم ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتا دینا یہ نبی کریم آخری مطلب چلے جو بھی ہے شیخ صاحب، ایک دفعہ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں ڈرامہ بازی نہیں ہے، اپنا عقیدہ صحیح طور پہ بتاؤ لوگوں کو۔ نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اذان میں 2 دفعہ ان کی رسالت کا شہادت دیتے ہیں، وہ خطا اجتہادی کے مرتکب ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم خطا اجتہادی آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جواب دے گا نا، نہیں کہے گا کہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ بھول کر 2 رکعت نماز پہ سلام پھیر دیا۔ اچھا چلے بھائی، پھر دیکھیں ہاں وہ تو آپ کے مذہب میں ایک دفعہ شیخ صاحب، اب میری باری، ایک دفعہ چیلنج ہوا نا، ان کے مذہب کا ایک آدمی ہے مولوی عبد الطیف صفدر، کہ میں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں ہے، مناظرہ کر لو، بھاگ گیا، آج تک بھاگا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے البخاری، یہ بخاری کی صفحہ نمبر 550 ہے، 550 اچھی طرح سے دیکھو کہ آپ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ خطا اجتہادی کے مرتکب تھی۔ نبی بی بی سلام اللہ علیہا نے جب ابو بکر سے مطالبہ کیا ہے فدق کا، فغضبت، ابو بکر نے فدق نہیں دیا تو بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی، فغضبت فحجر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتها حتى توفیت، بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں اور ہمیشہ پھر ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا اور مرتے وقت تک پھر ابو بکر سے بات نہیں کیا۔ اچھا آپ کہہ دو، آپ کے مولوی صاحب کہہ دیں کہ خطا اجتہادی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ خطا اجتہادی آپ کے مذہب میں کر سکتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خطا اجتہادی کر سکتا ہے؟ بھائی یہ مجھے بتاؤ، اللہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا نا، اللہ مجتہد نہیں ہے، نبی کو بھی انہوں نے مجتہد بنا دیا، مفتی بنا دیا، نبی کو بھی مجتہد بنا دیا، انبیاء کو مجتہد بنا دیا، انبیاء کو بھی مفتی عبد الطیف صفدر، مفتی رؤوف، مفتی کلیم حنفی، مفتی رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی مجتہد بنا دیا۔ چلو دیکھو ادھر، یہ کتاب اللہ کے قرآن کے کیا فرماتا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اجتہاد نہیں کرتا ہوں، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ دیکھو یہ المستدرک علی الصحیحین جس رسالے چابی دار الفکر ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ دیکھو اچھی طرح سے، میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں، ایک منٹ فل پیج دیکھ لینا اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان فاطمہ
ان اللہ یغضب لغضبک قال لفاطمہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، ھذا حدیث صحیح۔ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب ابو بکر پہ غضبناک ہوئی تھی تو اللہ بھی غضبناک ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ خطائی اجتہادی پہ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خطا پہ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ گناہ پہ غضبناک ہوتا ہے۔ جس پہ بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی ہیں اس پہ اللہ کا بھی غضب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب یعنی اللہ کا عذاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کبھی خطا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا ہر غضب کے ساتھ اللہ کی غضب ہے، ان کے ہر رضا کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، اور ان کے ہر غضب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ ایک اور میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ، ایک اور حدیث دیکھ لو بھائی، ایک اور حدیث بخاری سے دیکھ لو، ایک منٹ ابھی دکھا دیتا ہوں بھائی، کوئی بات نہیں۔ پھر نہیں کہنا کہ خطا اجتہادی کی ہے، تم نے یا کہہ دو کہ اللہ بھی خطا کرتا ہے۔ جواب دینا پڑے گا آپ کو بھی اللہ یعنی کی بات کا۔ آپ حضرت ابو بکر کو بیچ میں لے کر آ گئے، آپ یہی چاہتے تھے، آپ لوگوں سے جب نہیں بنتا تو صحابہ کی بے عزتی کرواتے ہو، صحابہ کی عظمت کو تم کرواتے ہو۔ آپ اگر جواب نہیں دیے تو سمجھ لینا آپ جواب دیں وہی گے، ہو نا جو پانی کو کالا ثابت کرنے آئے تھے، خود کالا منہ کر کے گئے تھے۔ پانی کا نہیں بابا، تحقیق کر لیجیے۔ ابھی آپ جواب دو پہلے، اب حضرت ابو بکر پہ بات آ گئی، میں خلاف نہیں بیٹھوں گا، ابھی آپ جواب دو۔ اللہ یعنی صاحب اس دن ہلاؤ بہانے کر کے یہ دیکھو بخاری میں میرے بھائی شیخ صاحب بخاری کے حدیث ہے، صحیح بخاری، دیکھو یہ میری کتاب نہیں، آپ لوگوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ٹھیک ہے نا، جنت کے تمام خاتونوں کا سردار۔ پھر فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرا لخت جگر ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جو ان کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ جس لمحے، جس کو آپ خطا اجتہادی کہتے ہو نا، کہ انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا، ابو بکر نے نہیں مانا، وہ غضبناک ہو گئی، تو اس لمحے صرف بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غضبناک ہو گئے، وہ خطا پہ غضبناک نہیں ہوتے۔ جو کہتا اللہ خطا کار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا کار ہے، سمجھو کہ وہ خود شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ابلیس بھی نہیں کہتا، وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، ابلیس بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے خطا کیا۔ ابلیس نے آخر تک اللہ کا ادب رکھا، کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، کہتا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے نا، ادب کے ساتھ کہا، اللہ کے ادب کا نہیں کہا کہ تو خطا کار ہے، ادب سے بولا ہے، اور فرمایا کہ میں تیرے لیے سجدہ کروں گا نا، میں آدم کے لیے سجدہ نہیں، میں تیرے، اللہ نے کہا کہ نہیں بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو جو کہ اللہ کو خطا کار سمجھے نا، بی بی سلام اللہ کو خطا کار سمجھے، تو سمجھو کہ وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اور شیخ صاحب، رؤوف صاحب، آج آپ نے ابو بکر کو بچانے کے لیے بی بی سلام اللہ کو آپ نے خطا کار بنا دیا، اور اس سے آپ نے پھر اس کے بعد سلسلہ انبیاء سب کو خطا کار بنا دیا، سردار انبیاء علیہ السلام کو خطا کار بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود دین سے خارج ہو، آپ لوگ خود دین سے خارج ہو۔ جو دین کا تابع دار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، وہ کبھی نہیں کہے گا یہ جملے۔ ابھی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کن کے ساتھ ہیں، اور آپ کو بتاتے چلے کہ اہل بیت علیہ السلام یہ ایسے آپس میں ان کی چین جڑی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک سیدہ سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ آپس میں ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی پر بھی کوئی بھی شخص تہمت لگائے تو وہ ڈائریکٹ اللہ پر بات جاتی ہے۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا غضب اللہ کا غضب ہے، امام حسین علیہ السلام سے لڑائی رسول سے لڑائی ہے، کیونکہ رسول کہتا ہے حسین و منی و من الحسین، رسول اللہ کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو جس شخص نے گالیاں دی، برا کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس نے مجھے برا کہا۔ امام حسن علیہ السلام سے جس نے جنگ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس نے مجھ سے جنگ کی۔ تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو چادر میں اکٹھا کر کے کہا نا، یہ میری اہل بیت ہے،
یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، یعنی کہ ان کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا، خاص طور مسلمان تو نہیں جا سکتا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ باقی ہم بار بار آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ شیعہ سنی کو چھوڑ دے، آخرت کو دیکھیں، آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اہل بیت جنت کے سردار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھوانے کا امت سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، لیکن آپ اہل بیت کو چھوڑ کر اہل بیت کی مخالفت نہ کریں۔ خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے قبر میں، حشر میں، ان سے شفاعت کی اگر آپ طلبگار ہیں، جنت جانا چاہتے ہیں تو جوانان جنت کے سردار آل محمد علیہ السلام ہے، امام حسن اور حسین علیہ السلام ہے، عورتوں میں پاک سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، مالک ہیں۔ تو خدا را اہل بیت کے جو ہے نا گستاخی سے بچیں، خدا را سمجھے ان باتوں کو۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ پارٹ 1 اینڈ سکرین میں آ رہا ہے، پارٹ 1 لازمی دیکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلام یا صاحب الزمان، یا قائم آل محمد، یا امام مہدی علیہ السلام۔